بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں سبق۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں گرے گا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی، اپنی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، تبًّا لک الہٰذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہی ہو گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی ہے۔ اور اس کو طاعون جیسی بیماری ہو گئی تھی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور جب اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کی لاش 2-3 دن تک ویسے رکھی رہی، اس کے گھر والوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہی کہا گیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اس کی لاش سے سخت بدبو پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڈھے میں دفن کر دیا۔ پھر ہے سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں گرے گا یعنی جہنم میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل کہلاتی تھی، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں بچھایا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی۔ اسی لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی، اپنی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ لکڑیاں اکٹھا کرتی تو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی اپنی گردن میں رکھی رہتی تھی لکڑیوں کو باندھنے کے لیے۔ پھر نمبر 2 حدیث قرآن کریم یاد کرنے کی اہمیت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اتنا قرآن یاد کرنا فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکے۔
آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، کچھ یاد رہے آپ کو۔ اب آپ نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں گی یا پھر آخری پارہ 30واں پارہ یاد کر لیں گی، کیونکہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، یعنی جس کو قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، جس طرح سے ایک گھر ویران ہوتا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ، توہین رسالت اور توہین علوم نبوت۔ توہین رسالت، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے ادبی ہے اور بے دینی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں ہے جی حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آئے گا۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام صرف اتنا رکھے جتنا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ہے تو یہ کفر ہے اور بے دینی ہے۔ توہین علم نبوت، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا کفر ہے۔ یعنی اگر آپ اس بات کو مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فلاں شخص کا علم ہے تو یہ کفر ہے، اور اسی طرح سے علم دین کو باقی علوم دنیاوی علوم کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اور علماء دین کو بوجہ علم دین یعنی علم دین سیکھنے کی وجہ سے آپ علماء دین کو حقیر سمجھیں، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، مسئلہ نفاس کے مسائل و احکام۔ نفاس کی تعریف، سب سے پہلے یہ بات معلوم ہو جائے نفاس کہتے کسے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جو رحم سے خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی کم سے کم مدت متعین نہیں، اگر ایک آدھ گھنٹہ بھی خون آ کر بند ہو جائے تو بھی نفاس ہے۔ نیز ایسا بھی ممکن ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آئے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اس کے بعد خون آئے تو وہ استحاضہ ہے۔ مسائل، اب اس کے نفاس کے الگ الگ مسائل ہیں، جن میں سے نمبر 1، اگر حمل گر گیا، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کا بچہ گر گیا اور اس کے بعد خون آیا تو ایسی صورت میں اگر حمل گر گیا اور اس کے بعد خون آیا تو ایسی صورت میں اگر بچے کا ایک آدھ عضو بن گیا ہو، جیسے مثلاً سر بن گیا ہو یا پھر انگلیوں کے پھوڑے بن گئے ہو، کوئی عضو بن گیا ہو تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا ہے۔ اور اگر بچے کا کوئی عضو نہ بنا ہو، بس گوشت کا لوتھڑا ہی ہو، تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس نہیں ہے۔ مدت و عادت دیکھنے کے بعد اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہوگا، ورنہ استحاضہ ہوگا۔ اس سے لگ بھگ 2 سبق پہلے آپ نے حیض کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی مدت اور عادت کیا ہوتی ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور آپ کی جو مدت اور عادت ہے وہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 2، کسی کے یہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور خون 40 دن یا اس سے کم آیا تو یہ سب نفاس ہے، اور اگر 40 دنوں سے بڑھ گیا تو 40 دن نفاس کے ہیں، اور جو خون زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ اور استحاضہ کا حکم آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ استحاضہ
میں نہ ہی نماز معاف ہے نہ ہی روزے معاف ہیں۔ فوراً نہا دھو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، خون کے بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بچے کی پیدائش ہو چکی ہے اور خون 40 دن یا اس سے کم آیا تو یہ سب نفاس ہیں، اور اگر 40 دنوں سے بڑھ گیا تو یہ عورت اپنی عادت کو دیکھے کہ پہلے کتنے دن نفاس آیا تھا۔ جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کو شمار کرے، باقی استحاضہ ہے۔ مثلاً جیسے کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے اور اب کی بات 30 دن پر بھی بند نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل نہ کرے بلکہ انتظار کرے۔ یعنی اگر کسی عورت کی عادت ہے نفاس 30 دن آنے کی، اس کو ہر بچے کی پیدائش پہ 30 دن آئے ہیں اور اس بار 30 دن پہ بند نہیں ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل نہیں کرنا ہے بلکہ انتظار کرنا ہے۔ اگر 40 دن پر بند ہو گیا تو یہ سب نفاس ہیں، یعنی آپ کے نفاس کی مدت 40 دن ہو گئی، اور اگر 40 دن سے بڑھ گیا تو 30 دن نفاس کے ہیں، باقی سب استحاضہ کے ہیں۔ اب جو 40 دن کے بعد آپ غسل کر کے ان 10 دنوں کی نماز قضا کریں گی، اس کے بعد آگے نماز پڑھیں گی۔ حیض و نفاس کے مشترک احکام۔ نمبر 1، حیض و نفاس کی حالت میں نماز تو بالکل معاف ہے، البتہ پاک ہونے پر روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے، دھیان سے سنیں، اور پاک ہونے پر روزے کی قضا کرنی ہے۔ نمبر 2، جس عورت پر غسل واجب ہو جیسے جنبی یا حائض و نفاس والی، تو اس کو مسجد میں جانا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، کلام مجید پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حائضہ ہے یا جنبی ہے یا نفاس والی ہے تو وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، اس کو چھو بھی نہیں سکتی اور مسجد میں بھی نہیں جا سکتی اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، حالت نفاس، حیض اور جنابت میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ زبانی نہ ہی دیکھ کر۔ پوری آیت پڑھنا تو بالکل جائز نہیں ہے، البتہ اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا یا آدھی آیت پڑھے تو جائز ہے، لیکن وہ آدھی آیت بھی اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی آیت کے برابر ہو جائے۔ یعنی قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے حیض اور نفاس کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں جب غسل فرض ہو۔ نمبر 4، حالت نفاس، حیض اور جنابت میں اگر پوری سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو جائز ہے۔ یعنی اگر قرآن کریم کی آیت ہے، آپ دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں حفاظت کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح دعا کے مضمون پر مشتمل آیات بھی دعا کی نیت سے پڑھنا درست ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اسی طریقے سے جو دعا کی آیات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے۔ نمبر 5، اگر کوئی عورت قرآن مجید پڑھاتی ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے ہجے کروانا درست ہے، اور رواں کرواتے وقت پوری آیت پڑھنا جائز نہیں بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دیا کرے اور کاٹ کاٹ کر آیت رواں کروائے۔ یعنی جو عورت قرآن کریم پڑھاتی ہو وہ بھی قرآن کریم کو پڑھ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی بلکہ اس کو ہجے کروا کے پڑھانا ہے، اور اگر رواں کروائے تو ایک ایک دو دو لفظ کو رواں کروائے، کاٹ کاٹ کے آیت کو پڑھے۔ نمبر 6، حیض و نفاس کی حالت میں کلمہ طیبہ، درود شریف، اسماء حسنہ، کوئی وظیفہ یا دعائے قنوت وغیرہ پڑھنا جائز ہے، منع نہیں۔ نوٹ: حیض، نفاس اور استحاضہ کے مزید احکام ہماری کتاب کتاب الفقہ حصہ اول میں ملاحظہ فرمائیں۔ متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو حیض اور نفاس اور استحاضہ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے تو ان کی ایک کتاب لکھی گئی ہے کتاب الفقہ حصہ اول میں، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں۔ نمبر 5، کھانا کھانے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا، مسلمان بنایا۔ سبق آج کا مکمل ہوا، آپ لوگ سبق دہرا لیجیے، ابھی سبق سنا جا رہا ہے۔
दोहरा लिए सबक आप लोग? आवाज आ रही है। दोहराई सबक आप? जा रही है आवाज? पढ़िए। जब दोहरा चुकी हैं तो पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ताखे रसूल का अंजाम। तब्बत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसका तर्जमा, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया था उसके किसी काम न